اب اختیار نہیں حر کو اپنی مرضی پر، اب اختیار نہیں حر کو اپنی مرضی پر، معاف جس نے کیا زندگی اسی کی ہے، معاف جس نے کیا زندگی اسی کی ہے۔ قریب آ گیا رومال فاطمہ زہرا، قریب آ گیا رومال فاطمہ زہرا، ہماری آنکھ غم شان قیمتی کی ہے، ہماری آنکھ غم شان قیمتی کی ہے۔ یہ کہہ رہا ہے سن 61 سے آج تک اسلام، یہ کہہ رہا ہے سن 61 سے آج تک اسلام، حسین تم نے بڑی بندہ پیروی کی ہے، حسین تم نے بڑی بندہ پیروی کی ہے۔ آخر میں 4 مصرے جناب عارف محمد آبادی صاحب کے سماعت فرما لیں۔ یہ بحر خوشنودی اللہ نبی لکھا ہے، بحر خوشنودی اللہ نبی لکھا ہے، کلمہ حق جسے کہتے ہیں وہی لکھا ہے، کلمہ حق جسے کہتے ہیں وہی لکھا ہے۔ باب اسلام پہ خون شہداء سے عارف، باب اسلام پہ خون شہداء سے عارف، ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے، ھذا من فضل حسین ابن علی لکھا ہے۔ آئیے حضرات انہی مصروں کے زیر سایہ میں انتہائی ادب احترام سے گزار ہوں شاعر اہل بیت جناب عارف عمران صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ معصومین میں اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کریں، استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ حضرت آواز بلند ایک اور صلوات بھیج دیں۔ نا بھائی مولا حسین کی شان میں سماعت فرمائیں۔ جونوں کے نئے ذاپ قرآن سنا رہے ہیں حسین، جونوں کے نئے ذاپ قرآن سنا رہے ہیں حسین، جونوں کے نئے ذاپ قرآن سنا رہے ہیں حسین، اور شہید مرتا نہیں ہے بتا رہے ہیں حسین، جونوں کے نئے ذاپ قرآن سنا رہے ہیں حسین، شہید مرتا نہیں ہے بتا رہے ہیں حسین۔ اور دیکھیے گا حضرت شعر کہ تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو، تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو، یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین، یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین، تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو، یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین۔ اور دیکھے گا حضرت شعر کے سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، یہ سن لیا ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، یہ سن لیا ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین۔ حضرت یہ بھی شعر سمجھ کرنا ہے۔ یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، یہ سن لیا ہے کہ نیزے
पे आ रहे हैं हुसैन। यजीद ताख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है। यजीद ताख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है। ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। हज़रत आखिरी शेर समात फरमाएं। ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। और मेरी निगाह से देखो तो आखिरी सजदा, मेरी निगाह से देखो तो आखिरी सजदा, मेरी निगाह से देखो तो आखिरी सजदा। ज़मीं को अर्श मौला बना रहे हैं। ज़मीं या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। मेरी निगाह से देखो तो आखिरी सजदा, मेरी निगाह से देखो तो आखिरी सजदा। ज़मीं को अर्श मौला बना रहे हैं हुसैन। जोनों के नेज़ा पे कुरान सुना रहे हैं हुसैन। और शहीद मरता नहीं है बता रहे हैं हुसैन। हज़रत आवाज़ बुलंद एक सलवात भेज दें। गाज़ी तुम्हारी मदह ने रुतबा बढ़ा दिया। गाज़ी तुम्हारी मदह ने रुतबा बढ़ा दिया। पत्थर से लाज थे मेरे हीरा बना दिया। गाज़ी तुम्हारी मदह ने रुतबा बढ़ा दिया। करता है उसको रोज चमना सलाम अलैह। करता है उसको रोज चमना सलाम अलैह। करता है उसको रोज चमना सलाम अलैह। वो फूल जिसको हमने अलम पर चढ़ा दिया। वो फूल जिसको हमने अलम पर चढ़ा दिया। जरा देखिएगा शेर के। हंसकर बता गया है ज़माने को शेर खार। हंसकर बता गया है ज़माने को शेर खार। हंसकर बता गया है ज़माने को शेर खार। हमने जवाब जुल्म का बेसाख्ता दिया। हमने जवाब जुल्म का बेसाख्ता दिया। और रुख अपना करके सुए नजफ बोला शेर खार। रुख अपना करके सुए नजफ बोला शेर खार।
رخ اپنا کر کے سوئے نجف بولا شیرخوار دادا یہ میں نے تیروں کا خیبر گرا دیا دادا یہ میں نے تیروں کا خیبر گرا دیا حضرت دیکھے گا شعر کے تسبیح میں پڑھ کے سویا تھا اکبر کے نام کی تسبیح میں پڑھ کے سویا تھا اکبر کے نام کی تسبیح میں پڑھ کے سویا تھا اکبر کے نام کی اس نے اذان صبح سے پہلے جگا دیا اس نے اذان صبح سے پہلے جگا دیا حضرت دیکھیے گا بطور خاص شعر ہے سماعت فرمائے کہ یہ کیا ہوا کہ ساتوں سمندر لرز گئے یہ کیا ہوا کہ ساتوں سمندر لرز گئے یہ کیا ہوا کہ ساتوں سمندر لرز گئے یہ کس نے اپنے چلو کا پانی گرا دیا یہ کس نے اپنے چلو کا پانی گرا دیا اور یہ واقعہ ہی پہلا نہیں آخری بھی ہے یہ واقعہ ہی پہلا نہیں آخری بھی ہے یہ واقعہ ہی پہلا نہیں آخری بھی ہے دریا کو ایک پیاسے نے پانی پلا دیا دریا کو ایک پیاسے نے پانی پلا دیا حضرت مقطع سماعت فرمائیں دریا کو ایک پیاسے نے پانی پلا دیا اور دو اٹھتے بیٹھتے دعا والد کو اے سہیل دو اٹھتے بیٹھتے دعا والد کو اے سہیل دو اٹھتے بیٹھتے دعا والد کو اے سہیل جس کی دعا نے لائق منبر بنا دیا جس کی دعا نے لائق منبر بنا دیا غازی تمہاری مدح نے رتبہ بڑھا دیا حضرت آواز بلند ایک صلوات بھیج دے حضرت مسیح ہے سماعت فرمائیں خون ہو کر بہہ گیا اکبر کا دل مسکرا کر ختم اصغر ہو گئے بہتی رہی فرات بہتی رہی فرات کربلا کے دشت میں کیسا اندھیرا چھا گیا آئی ہے شام غریباں سرخ ہے خاک شفا جل گئے خیمے سرے شام علم کتنے منظر خاک ہو کر رہ گئے بہتی رہی فرات ایک ایک قطرے کو ترسے بن میں ایک فال حسین مشک زخمی خال کوزے لاش پامال حسین
رہ گیا میدان میں بے کس کا تن، جشن میں مصروف لشکر ہو گئے، بہتی رہی فرات، بہتی رہی فرات۔ آج صبح تک یہ گھر روشن بھی تھا، آباد بھی، سب کے وارث تھے سلامت، بھائی بھی اولاد بھی۔ ایک ہوا ایسی چلی پردیس میں، بے زباں بچے بھی بے گھر ہو گئے، بہتی رہی فرات، بہتی رہی فرات۔ ایک ایک قطرے کو ترسے بن میں اطفال حسین، مشک زخمی خالی کوزے لاش پامال حسین۔ رہ گیا میدان میں بے کس کا تن، جشن میں مصروف لشکر ہو گئے، بہتی رہی فرات۔ خون ہو کر بہہ گیا اکبر کا دل، مسکرا کر ختم اصغر ہو گئے، بہتی رہی فرات۔ حضرات آواز بلند ایک سلوات بھیج دیں۔ ان کے استقبال میں آپ، ان کے استقبال میں ایک آواز بلند سلوات بھیج دیں حضرات۔ سلوات، نعرے سلوات۔ ایک نوحہ پڑھ دیں۔ نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے۔ کرتی ہوں میں اب سوال تم سے، رے بے پردہ کبھی دیکھا تھا مجھے، کرتی ہوں میں اب سوال تم سے، بے پردہ کبھی دیکھا تھا مجھے، نانا زینب کی ردا کام آ گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے۔ یہ خون کے چھیٹے چادر پر میں لپٹی تھی لاش اکبر پر، ارے یہ خون کے چھیٹے چادر پر میں لپٹی تھی لاش اکبر پر، نانا ایک برچھی دل میرا کھا گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے۔ ارے نیند آتی نہ تھی جس بچی کو، کہتی تھی پھوپھی اب گھر کو چلو،
نیند آتی نہ تھی جس بچی کو، کہتی تھی پھوپھی اب گھر کو چلو، نانا زندہ کی زمین اسے کھا گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کر آ گئی ہے، یہ نیل رتن کے شانوں پر، یہ نیل رتن کے شانوں پر، نعرہ صلوات۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل چند دقتیں ملاحظہ ہو، ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بی بی سکینہ صالحہ کے حوالے سے کہ میری کشکول میں انمول نگینہ رکھ دے، میری کشکول میں انمول نگینہ رکھ دے، لا کے عباس کے زلفوں کا پسینہ رکھ دے، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کہ میری کشکول میں انمول نگینہ رکھ دے، لا کے عباس کے زلفوں کا پسینہ رکھ دے، تو سایہ حضرت عباس رہے گا اس پر، سایہ حضرت عباس رہے گا اس پر، اپنی بیٹی کا اگر نام سکینہ رکھ دے، اپنی بیٹی کا نام سکینہ رکھ دے۔ آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزار ہوں علی جناب مولانا حسن ظہیر صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ ظہیر حسن صاحب کی قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ فروز ممبر اور مجلس کو خطاب فرمائے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مقدم،
نور الہدى مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا و مولا الثقلین جد حسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارک و تعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات محمد محترم سامعین کرام، عزاداران مظلوم سرکار سید الشہداء مرحوم کے اثار ثواب کی مجلس ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ ہے کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس ایک نہ ایک دن موت کا مزہ ضرور چکھے گی۔ اب یہ نفس ہمیں دیکھنا ہے کہ نفس پایا کس میں جاتا ہے۔ جس کو کہہ دیا جائے ہر ذی روح، جس کے اندر روح پائی جاتی ہے، جس کے اندر نفس پایا جاتا ہے، انسان ہو یا حیوان ہو۔ بلکہ اب آج تو سائنسداں اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ جو پیڑ ہوتے ہیں ان میں بھی جان پائی جاتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے عزیزان محترم، ایک وقت وہ آئے گا اور آتا ہے کہ چاہے جتنا بھی پرانا درخت یا پیڑ کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ عزیزوں، جب بھی موت کا تذکرہ ہوتا ہے، جب بھی موت کی بات ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کربلا آتی ہے، اور آنا بھی چاہیے۔ کیونکہ میں بارہا یہ چیز عرض کرتا ہوں اپنی مجالس میں کہ وہ افراد کہ جن کے سامنے کربلا نہیں ہے وہ موت سے خوفزدہ ہوں، جن کے سامنے کربلا کا ذکر نہ ہوتا ہو، موت کا ذکر نہ ہوتا ہو، شہادت کا تذکرہ نہ ہوتا ہو، یا یہ الفاظ بدل کر کے کہوں کہ جن کے سامنے بچپن سے لے کر کے آخر تک، جب تک کہ انسان اس دنیا میں ہے، جس چیز پر سب سے زیادہ زور ڈالا جاتا ہے وہ ہے شہادت۔ کیونکہ کربلا شہادت کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے نا، اور کربلا والوں نے ہی ہمیں بتایا، کربلا والوں نے ہمیں سکھایا، کربلا والوں نے ہمیں متوجہ کیا کہ یہ موت تو دوسرے افراد کے لیے خوفزدہ شے ہوتی ہے، موت دوسرے افراد کے لیے دردناک ہوتی ہے، موت دوسرے افراد کے لیے مصیبت ہوتی ہے، موت دوسرے افراد کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ لیکن جو کربلا والے ہیں، جو حسین والے ہیں، وہ موت سے نہیں بلکہ موت حقیقت میں ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ موت ذریعہ بنتی ہے کہ اپنے اس رب کا
کہ جس کا ہم بچپن سے شکر ادا کر رہے ہیں اپنے اس رب کے لیے کہ وہ رب کے جو ہمیں بغیر مانگے مسلسل نعمتیں دے رہا ہے، اور کمال یہ ہے ہزارہ نافرمانیوں کے باوجود وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے میرے عزیزوں۔ تو کربلا والوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ جس رب کے تم نغمے گاتے ہو، جس رب کے تم فسانے پڑھتے ہو، جس رب کا تم تذکرہ کرتے ہو، جس رب کو تم صبح شام یاد کرتے ہو، موت ایک ذریعہ ہے اسی رب سے ملاقات کرنے کا۔ جب موت ذریعہ ہے اس رب سے ملاقات کا تو پھر موت سے ڈر کیسا، خوف کیسا۔ ایک صلوات دیجئے بر محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں حقیقت ہے یہ، میں مطلب اکثر یہ چیز پڑھتا ہوں، خاص طور سے جب کسی کے سال ثواب کی مجلس ہوتی ہے میرے عزیزوں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موت سے ہم تھوڑی نہ ڈرتے ہیں، غیر ڈریں، کیونکہ اذان محترم یہ جو ہم ویسے تو ہمارے یہاں سال بھر مجالس ہوتی ہیں، کسی کا انتقال ہو تو کربلا ہی باعث ہوتی ہے، سبب بنتی ہے ہماری تسکین کا۔ اور مجھے نہیں معلوم میرے عزیزوں کہ جن کے یہاں کربلا کا ذکر نہیں ہوتا ہے، جن کے یہاں کربلا نہیں پڑھی جاتی ہے، جن کے یہاں یا جن کے سامنے کربلا نہیں ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اپنے عزیز و اقارب کے جدا ہونے کے بعد وہ کس طرح سے صبر کرتے ہوں گے۔ میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، کربلا جہاں ہمیں کامیابی کی منازل طے کرنے کا سلیقہ اور طریقہ بتا رہی ہے اور بتا گئی ہے، وہیں عزیزوں کربلا ہمیں اپنے عزیزوں سے جدا ہونے پر صبر کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے۔ وہ ہمیں بتاتی ہے، وہ قربانیاں پیش کر دی کربلا میں کہ جس کے بعد کوئی بھی آ جائے بڑی سے بڑی مصیبت، کربلا کا مقابلہ نہیں کر سکتی میرے عزیزوں، کربلا کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو یہی تو معاملہ ہے کہ کربلا ہمیں بتاتی ہے، کربلا ہمیں تسکین دیتی ہے، کربلا میں ایک ہی دن میں اتنے عزیز و اقارب و اولاد و اصحاب کا ایک ساتھ ایک ہی وقت میں کچھ لمحوں میں کچھ گھنٹوں میں جدا ہونا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے میرے عزیزوں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات تھی کہ جنہوں نے صبح عاشورہ سے عصر عاشور تک مسلسل مصیبتوں پر مصیبتیں برداشت کی اور دنیا کو بتایا کہ دیکھو جب ہم اس مصیبت کو سب برداشت کر سکتے ہیں تو تمہارے یہاں تو ایک ہی مرے گا، بھائی مرے گا، باپ مرے گا، کسی کی بہن مرے گی، کسی کا کوئی دوست مرے گا، لیکن جب ہمیں تم دیکھنا تو تم یاد کر لینا، کوئی جوان مرے تو علی اکبر کو یاد کرنا، کوئی بچہ مرے تو علی اصغر کو یاد کرنا۔ یہ ہم کو بتائے گا۔ صلوات دیجئے بر محمد و آل محمد۔ بہرحال دیکھیے دیکھیے میرے عزیزوں حقیقت یہی ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی 12 سے برابر بھی مجلس پڑھی تھی، ہم نے یہی بات عرض کی تھی کہ کربلا سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یعنی عزیزوں حقیقت میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی غلط کام ہمارے قوم کرتی ہے، لیکن انسان تو غلطیوں کا مجموعہ ہے نا۔ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ جتنا زیادہ ہم سیکھ سکتے ہیں، تقوی و پرہیزگاری سے نزدیک ہو سکتے ہیں، اتنا ہم کریں۔ کمیاں تو بہرحال رہتی ہیں میرے عزیزوں، لیکن میں ایک بات یہاں پر روک کر کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانیاں دی تھی میرے عزیزوں، یاد رکھیے گا، وہ غیروں کی طرح تہوار منانے کے لیے قربانیاں نہیں دی تھی، بلکہ ہمیں اور آپ کو اپنے رب سے نزدیک ہونے کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ ہمیں بتایا تھا کہ مصیبت میں کیسے انسان اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اس کا رب اس کو کس طرح سے
فائدہ بخشتا ہے۔ بہرحال عزیزان محترم، ذہن میں بات آ گئی جو میں نے ابھی آپ حضرات کی خدمت جملہ عرض کیا کہ ہزارہ نافرمانیوں کے باوجود دن بھر میں ہر انسان اپنے نفس کو جانتا ہے، ہم جانتے ہیں اپنے کو، آپ جانتے ہیں اپنے کو، ہاں لیکن میں آپ حضرات سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے اتنا بہرحال جانتا ہوں میرے عزیزوں کہ جو ہم سے بڑے ہیں ان کے گناہ کم ہیں، ان کے نیکیاں زیادہ ہیں، جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کے گناہ کم ہیں۔ اتنا تو بہرحال مجھے احساس ہے کہ جس احساس کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوں کہ جن کی عمر ہم سے زیادہ ہے وہ نیکیاں زیادہ کرتے ہیں، نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، اور جو ہم سے کم عمر میں کم ہیں، چونکہ عمر ان کی کم ہے لہٰذا گناہ بھی ان سے ہم سے کم ہے، لہٰذا جن کی عمر زیادہ ہے وہ بھی ہم سے بہتر ہوئے، جن کی عمر کم ہے وہ بھی ہم سے بہتر ہوئے۔ تو عزیزان محترم، ہزاروں نافرمانیوں کے باوجود میرا مالک، میرا رب، اور دیکھیے یاد رکھیے گا جو لفظ رب ہے نا، شاید پروردگار کو یہ لفظ بہت پسند ہے۔ اگر آپ نے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں پڑھی ہوں گی تو اس میں آپ چاہے دعائے کمیل ہو یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مکے میں میدان عرفات میں دعائے عرفہ ہو یا اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہوں، اگر آپ دیکھیے تو اس میں جب بندہ اپنے مالک سے دعا کرتا ہے وہ معصومین کے الفاظ اس میں شامل ہوتے ہیں، تو جو سب سے زیادہ پروردگار کو خطاب کیا جاتا ہے وہ لفظ رب کے ذریعے سے خطاب کیا جاتا ہے۔ یا رب، یعنی پروردگار سے جب مانگنا ہو، پروردگار سے جب کوئی چیز طلب کرنا ہو تو مالک کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کے یا سجدے میں جا کر کے 3 مرتبہ یا رب یا رب یا رب کہہ کر کے جب آپ بلائیں گے نا تو پروردگار کو یہ لفظ بہت پسند ہے اور پروردگار آپ کی دعاؤں کو ضرور پورا کرے گا۔ یہ رب اتنا بہترین لفظ ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے ایک شخص ہے، وہ اپنے زمانے میں عبادتوں میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اللہ کی بندگی میں بہت مشہور ہو گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ریاکار تھا، نعوذ باللہ، یا مکار تھا، نہیں، وہ اصلاً بہت متقی و پرہیزگار تھا۔ اصلاً وہ صرف فی سبیل اللہ سارا کام کرتا تھا۔ میرے عزیزوں، ایک دن بادشاہ تک اس کی خبر پہنچی، اس کا تقوی مشہور زمانہ ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کو بہت احترام کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا، آ گیا۔ تمام چیزیں ہونے کے بعد اب بادشاہ نے اس اللہ کے بندے کے سامنے، دیکھیں یہ زندگی کہاں گزارتا تھا؟ مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں، اپنے رب کے درگاہ پر۔ بادشاہ نے کہا اب جو بھی نام رہا ہو جناب عالی، آپ سے گزارش، دیکھیں بادشاہ ایک اللہ کے بندے سے جو متقی و پرہیزگار ہے، اسے کہا کہ ایک گزارش آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا بتائیے؟ کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے محل میں رہیں۔ آپ کا تقوی اتنا بلند ہے، آپ کی پرہیزگاری ہے، آپ بندگان خدا میں مقرب ترین بندے ہیں اللہ کے، آپ ہمارے محل میں رہیں گے تو آپ کی برکتیں یہاں نازل ہوں گی، آپ کی وجہ سے ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی، یہ گزارش ہے میری۔ اب عزیزان محترم ذرا سوچئے انصاف کے ساتھ، میں اپنی بات رکھ رہا ہوں کہ اگر اس مقام پر ہم ہوتے اور اتنا بڑا آفر مل رہا ہوتا ہے کہ محل میں رہنا ہے اور بادشاہ گزارش کر کے رہنے کے لیے، رکنے کے لیے اصرار کر رہا ہے، میرے عزیزوں یقیناً جی ہم فوراً تیار ہو جاتے۔ لیکن جو اللہ کے بندے ہیں دیکھیے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ بادشاہ سے اس شخص نے، اس اللہ کے بندے نے کہا بادشاہ سلامت، میں بہت معذرت چاہتا ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں آپ کے دربار میں، آپ کے محل میں نہیں رہ سکتا۔ بادشاہ نے کہا جناب عالی یہاں آپ کو کسی طرح کی دقت نہیں ہوگی، آسائش ہے، آرام ہے، لگژریز ہیں، تمام چیزیں ہیں، آپ جس چیز کا مطالبہ کریں گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کھانے کی دقت ہوتی ہے، رہنے کی دقت ہوتی ہے، چٹائی پر آپ سوتے ہیں، یہاں نرم بستر ہوگا، آپ یہاں رہیے، کوئی دقت نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں حضور میں نہیں رہ سکتا۔ بادشاہ نے کہا اچھا نہیں رہنے کی وجہ بتا دیجئے۔
اب اذان محترم میرے بھائی سمجھیں اس چیز کو، اس شخص نے جو وجہ بتائی اس وجہ نے ہمیں اتنا متوجہ کیا کہ حقیقت ہے کہ اگر ہم محسوس کر لیں تو میں یہ اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں پر ہونا چاہیے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ وجہ پوچھنا چاہتے ہیں تو سنیے، میں کیوں نہیں آپ کے محل میں رک رہا ہوں؟ کہا کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں کسی روز ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بیگم کے ساتھ کسی ایسے طریقے سے دیکھیں کہ آپ ناراض ہو جائیں اور مجھے قتل کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر آنکھوں کو دیکھا سچ نہیں ہوتا، اکثر آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیز سچ نہیں ہوتی، لیکن شیطان غالب آ جاتا ہوں، میں کسی حالت میں ہوں اور آپ کی زوجہ پاس میں ہے، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ کہا یقیناً ناراض ہو جائیں گے۔ کہا سنیے، اسی لیے تو آپ کیا نہیں رہنے کے لیے میں تیار ہو رہا ہوں، ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے نافرمانی کرتے ہوئے یا غلط حالت میں مجھے دیکھا تو آپ صرف ہمیں دربار سے نہیں نکالیں گے بلکہ شاید قتل کر دیں، لیکن میں اس مالک کے پاس رہتا ہوں، اس کی بارگاہ میں رہتا ہوں کہ دن بھر میں ایک نہیں بلکہ ہزاروں خطائیں کرتا ہوں، تب بھی میرا مالک مجھے اپنی بارگاہ سے دور نہیں بھگاتا ہے بلکہ رحمت نازل کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم کیا جواب دیا؟ حقیقت عزیزان محترم ہم انسان ایک خطا کا، آپ خطا کے وجہ سے مجھے نہ جانے کتنی بڑی سزا دیں گے، اپنے دربار سے بھگا دیں گے، اپنے محل سے بھگا دیں گے، آج احترام کر رہے ہیں، کل مجھے بھگا دیں گے، لیکن میں اس مالک کا گھر چھوڑ کر کے کیوں کر آپ کے گھر آؤں کہ جس مالک کے دن بھر میں ہزاروں نافرمانیاں کرتا ہوں، ہزاروں خطائیں کرتا ہوں، ہزاروں اس کے لیے اس کے گناہ کرتا ہوں، پھر بھی میرا مالک اتنا احسان کرنے والا ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے کہ رات میں جب رات کا سناٹا ہوتا ہے، رات کی تاریکی ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے پورے دن کے گناہوں کی مغفرت مانگتا ہوں، وہ مالک اتنا رحیم ہے کہ ایک مرتبہ توبہ کرتا ہوں خدا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ میرے عزیزوں ہم دیکھیے یہی تو بات ہے، چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، خداوند عالم مرحوم کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، یعنی ہم احساس کریں، حقیقت ہے میرے عزیزوں، بہرحال بزرگوں سے میں تائید چاہوں گا کہ یہ ہے وہ مقام کہ جہاں پر انسان اپنے مالک کو، اپنے رب کو پہچانے۔ دنیا کا کوئی دروازہ، دنیا کا کوئی گھر، دنیا کا کوئی در، حقیقت ہے میرے عزیزوں اگر آپ لوگوں نے تجربہ کیا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تجربہ تو سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن انسان احساس نہیں کر پاتا ہے، اپنے مالک کو پہچان نہیں پاتا ہے کہ میرا مالک کون ہے۔ جب انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، جب کوئی بہت بڑی پریشانی اس کے اوپر نازل ہوتی ہے، جب کوئی بہت بڑی دقت اس کے اوپر آتی ہے، انسان ہر در پر بھٹکتا ہے، کبھی اس در پر جا رہا ہے، کبھی اس در پر جا رہا ہے، کبھی یہاں جا رہا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے، لیکن ہر در اس کو بند نظر آتا ہے۔ جس در پر جاتا ہے وہ در بند ہو جاتا ہے، جس مقام پر جاتا ہے اس مقام کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، یعنی تمام راستے مسدود ہو جاتے ہیں، تمام در بند ہو جاتے ہیں۔ اب اس وقت انسان کو یہ محسوس کرنا چاہیے ہے کہ ہم ان دروں پر کیوں جا رہے ہیں جو در بند کر دیتے ہیں، ہم اس در کو کیوں نہیں تلاش کرتے ہیں جو تمام دروں کو کھولنے والا ہے۔ ہم ان جگہوں پر کیوں جا رہے ہیں جو اسباب کو بند کر دیتے ہیں، ہم ان دروں پر کیوں نہیں جاتے اس در پر ایک مرتبہ دق الباب کرے کہ جو سبب کو بند نہیں کرتے ہیں بلکہ مسبب الاسباب ہوا کرتے ہیں، یعنی ہمیں در ایسا تلاش کرنا چاہیے ہے جو مسبب الاسباب ہو اور مفتح الابواب ہو، یعنی اسباب کو بنانے والا بھی وہی ہوگا اور تمام دروں کا کھولنے والا بھی وہی ہوگا۔ دنیا کے تمام در بند ہوتے ہیں، اس کا در صرف کھلتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ تمام دروں کا کھولنے والا بھی ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔
تمام دلوں کا کھولنے والا ہے. میں نے شاید کسی مقام پر یہ واقعہ پڑھا تھا میرے عزیز و بہرحال زیادہ تفصیلی مجلس نہیں پڑھنا, اصالہ ثواب کی مجلس ہے, اس لیے چیزوں کو بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایام عزا چل رہے ہیں. بہت سنجیدگی کے ساتھ حسین کا چاہنے والا سنجیدہ ہوتا ہے. حسین کا چاہنے والا اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے والا ہوتا ہے. رنگ ریلیاں, گانا بجانا, میوزک, ڈسکو, یہ تمام چیزیں حسینیوں کی تو نہیں ہیں. امام حسین نے یاد ہوگا جب امام حسین سے کہا گیا, میرے بھائی اس چیز کو محسوس کریں, شیطان تو دیکھیے آپ کے لیے کھڑے ہوا ہے, شیطان سے ہمیں بہت متوجہ رہنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے انہ لکم عدو مبین, یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور یاد رکھیے گا میرے عزیزوں, یاد رکھیے گا, حسینی نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے. بڑے بزرگ یہ کہہ کر کے خاموش نہ ہو جائیں کسی غلط چیز کے اوپر کہ صاحب کیا کریں بچے مانتے نہیں ہیں. اگر یہی روز محشر امام حسین نے آپ کو جواب دے دیا تب آپ کیا کریں گے کہ بھئی میں جب تم اپنے بچوں کو, محلے کے چھوٹے بچوں کو نہ سمجھا سکے, منوا سکے, تو تم ہمارے پاس کیا منوانے آئے ہو. شیطان کھلا ہوا دشمن ہے, وہ آپ کو حسین کے راستے سے دور کرنا چاہتا ہے. بالکل سمپل سی چیز ہے, امام حسین نے بالکل آسان, میرے بھائی سمجھیں اس چیز کو, اپنے چھوٹے بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں. امام حسین نے واضح طریقے سے جب مدینے میں امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام حسین نے کہا کہ میں حسین ابن علی یزید کی بیعت کروں, میں فرزند رسول, میں فرزند فاطمہ, میں فرزند علی, یہ یزید جس کا خاندان سب جانتے ہیں, جس کا دادا کون ہے, جس کا بابا کون ہے, سب جانتے ہیں. اس کے بعد امام حسین نے جب یزید کے حسب و نسب کو بتا دیا تب امام حسین نے یزید کی صفت کو بتانا شروع کیا کہ حسین یزید کی بیعت کر لیں, وہ یزید جو گانے سنتا ہے. سنیں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں, یہ جملہ امام حسین کا مدینے میں ہے جب امام حسین مدینے سے رخصت ہونے والے تھے. یزید شارب الخمر, شراب پینے والا, قاتل النفس المطمئنہ, نفس یعنی محترم لوگوں کا قاتل. یہ یزید کی تعریف ہو رہی ہے. تعریف کا مطلب, اس کی تعریف مطلب اس کو بیان کیا جا رہا ہے, ڈسکرائب کیا جا رہا ہے. یزید کو پتہ ہے, یزید شرابی, یزید جواری, یزید بندر سے کھیلنے والا, یزید محترم لوگوں کا قتل کرنے والا, یزید گانے سننے والا. اللہ, یعنی وہ گمراہ کر رہی ہے کہ آج کا دن خوشی منانے کا دن ہے, یقیناً خوشی منانے کا دن ہے, لیکن اہل بیت نے جیسے خوشی کے لیے کہا ہے ویسے خوشی مناؤ گے تو حسینی بنو گے, گانے بجا کر کے خوشی مناؤ گے تو یزیدی بنو گے. ایک صلوات محمد و آل محمد. یزیدی بنو گے. اور امام حسین نے الفاظ کہے, ہمارے تو الفاظ میں منتقل کر رہا ہوں. جس طرح سے کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہوتا, اسی طرح سے معصومین کی ایز اٹ از فرمودات احادیث کو بیان کرنا اپنے الفاظ نہیں ہوتے. میں صرف منتقل کر رہا ہوں جو امام حسین نے مدینے میں کہا تھا. یزید کی تعریف کر کے بتایا کہ دیکھو یزید یہ ہے, شرابی ہے, جواری ہے, بندر سے کھیلتا ہے, قاتل ہے, گانے سنتا ہے, میوزک سنتا ہے. مثلی لا یبایع مثلا, حسین جیسا. دیکھیے حسین نہیں کہا یہاں پر,
بلکہ مثلی کہہ کر کے قیامت تک آنے والے تمام انصاف پسند افراد کو خطاب کر کے بتایا کہ دیکھو تم یہ نہ سوچنا کہ صرف حسین یزید سے بیعت نہیں کر رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، آپ سے متوجہ کرنا ہے۔ میں اس منبر پر آتا ہوں، میرا کام متوجہ کرنا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ میری قبر میں نہیں جانے والے ہیں۔ وہ اور افراد ہوں گے جو درہم و دینار کی لالچ میں، لفافوں کی لالچ میں اصل بات بیان کرنے سے رکتے ہیں۔ نہیں، کیوں رکوں؟ نہ ہمیں آپ کی دولت چاہیے، نہ آپ کا لفافہ چاہیے، نہ ہمیں درہم و دینار سے کوئی مطلب ہے۔ صرف ایک چیز جانتے ہیں، ممبر پر آئیں گے تو وہی بیان کریں گے جو اہل بیت کے فرمودات ہیں، جو اہل بیت کہہ رہے ہیں وہ بیان ہوگا، جس سے روک رہے ہیں اس سے روکا جائے گا۔ باقی مسئلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یزیدی صفت کو اپنائیے گا یا حسینی صفت کو اپنائیے گا۔ حسینی صفت شب عاشور نظر آتی ہے کہ جہاں پر ایک شب کی مہلت لی جاتی ہے۔ کیوں لی جا رہی ہے؟ تاکہ خود بھی عبادت کر لے اور اگر ہو رہنا چاہے تو حر کو ایک رات کی مہلت دے دی جائے، ایک رات کی مہلت دے دی جائے۔ میرے عزیزوں، بس جلدی سے مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ حضرات کی خدمت میں بہت اہم ہے، ذہن میں آ گیا ہے، بس اس کے بعد مجلس کو تمام کروں گا۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ لیکن میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ کریم پروردگار، وہ عظیم پروردگار، وہ رحیم پروردگار ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میں اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو اتنا کریم ہے، اتنا غفور ہے، گناہوں کو بخشنے والا، کہ ہمیں شاید زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہ ہو، پروردگار ہم معافی مانگتے ہیں، نہیں، دل سے اگر احساس ہو جائے خوف خدا کے ساتھ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے یا کہیں میں نے یہ واقعہ پڑھا ہوگا، یاد نہیں ہے۔ ایک شخص ایک جزیرے میں رہتا ہے، وہ آبادیوں میں جاتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، لوگوں کی چیزیں چھینتا ہے، اور آتا ہے اس جزیرے میں، کیونکہ جزیرے میں کوئی رہتا نہیں، سناٹا ہے، وہاں آ کر کے وہ سامان کو چھپا دیتا ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک جہاز جا رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جہاز وہ چاہے چھوٹا ہو بڑا اس سے مطلب نہیں ہے، سمندر کی موجوں سے وہ جہاز ڈوب جاتا ہے، سب غرق آب ہو گئے، سب مر گئے، ایک عورت بچ گئی، اور وہ پانی کے تھپیڑوں سے، پتھروں سے گزرتی ہوئی اس طرح سے آئی کہ وہ اسی جزیرے میں آ کر کے رک جاتی ہے، اور اس کے پورے بدن کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، وہ برہنہ ہے۔ اب اس نے سوچا یہاں پر کوئی ہے نہیں، جزیرہ خالی ہے، کچھ انتظام کر لیا جائے گا آگے۔ اسی وقت وہ چور آ جاتا ہے۔ میرے بھائی چھوٹے سنیں اس چیز کو، وہ چور آیا، اب اس نے دیکھا کہ خوبصورت عورت بغیر لباس کے ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، چور تھا، عیاش تھا، گنہگار تھا، گمراہ تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، وہ آگے بڑھا تاکہ اس کے ساتھ زبردستی کرے۔ وہ عورت چونکہ خوف خدا رکھتی تھی، خوف خدا سے لرزنے لگی۔ اس چور نے کہا کہ تم کیوں لرز رہی ہو؟ زبردستی تو میں کر رہا ہوں، گھبرا تم رہی ہو۔ اس عورت نے جب جواب دیا تو وہ جواب سن کر کے وہ آدمی کانپ گیا۔ اس عورت نے کہا نہیں، زبردستی تم کر رہے ہو، لیکن میں اپنے مالک سے شرمندہ ہوں۔ یعنی کوئی ایسا ہوگا کہ میں اپنے مالک سے شرمندہ ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے اپنے اس رب سے کہ جس کی راہ میں ہم نے پوری زندگی گزار دی عفت و پاکیزگی کے ساتھ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں زبردستی کر رہا ہوں اور ڈر تو رہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس جزیرے سے نکل گیا۔ ایک ذرا سا اس کو احساس ہوا، بس احساس کیا ہوا کہ یہ گھبرا رہی ہے جبکہ زبردستی میں کر رہا ہوں۔ وہ پیچھے ہٹا اور اس نے احساس کر لیا کہ میں غلط ہوں، یہ صحیح ہے، بس صرف اتنا احساس کہ میں غلط ہوں، یہ صحیح ہے۔
یہ سن کر کے جزیرے سے نکل گیا، راستے میں جا رہا ہے، ایک شخص اسے ملا، وہ دونوں اسی راستے سے جا رہے تھے، دونوں میں سلام دعا ہوئی، بات چیت شروع ہو گئی، انہوں نے اپنی کہانی بتائی، انہوں نے اپنی کہانی بتائی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں ایک عالم دین ہوں، مبلغ ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، دین کی باتیں پہنچاتا ہوں، تمام چیزیں۔ اس نے کہا بھائی میں تو ایک چور ہوں، میں ایک ڈاکو ہوں، میں گناہگار ہوں، میں دوسروں کو پریشان کرنے والا ہوں۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں ہے، وہ آگے بڑھے، دھوپ بہت تیز تھی، تو اس عالم دین نے جو اس مذہب کا، اس زمانے کا جو مذہب تھا، اس نے اس چور سے کہا بھائی دعا کر تاکہ کوئی بادل ہمارے سر پر آ جائے، سایہ ہو جائے، دھوپ بہت تیز ہے، سفر طولانی ہے۔ اس شخص نے کہا جناب ابھی تو میں نے آپ سے بتایا ہے کہ میں گناہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں چور ہوں، بھلا خدا میری دعا کیسے سنے گا؟ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں دعا کر رہا ہوں، تم آمین کہہ دینا بس۔ عالم دین نے کہا میں دعا کر رہا ہوں، تم آمین کر دینا۔ اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار راستہ بہت طولانی ہے، دھوپ بہت تیز ہے، ایک بادل کا ٹکڑا لا دے تاکہ ہم راستہ طے کر لیں۔ اتنا کہنا تھا کہ اس چور نے، اس ڈاکو نے آمین کہہ دیا، ادھر آمین کہا، ادھر دعا ہوئی، بادل آ گئے، سایہ ہو گیا، دھوپ چھاؤں میں تبدیل ہو گئی، ان کی دعا قبول ہو گئی، یہ آگے بڑھنے لگے۔ اب جا رہے ہیں، دور دراز کا سفر ہے، ایک دو راہ آیا، دو راستے، ایک راستے پر عابد کو جانا تھا، بہت توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ایک راستے پر چور اور گنہگار و فاسق و فاجر کو جانا تھا۔ اب سنیے عزیزان محترم، دونوں کے دل کی کیفیت، یہ کیفیت وہی کیفیت ہے کہ جب ہم جیسا ایک عام انسان ایک غیر نمازی کو دیکھتا ہے تو سینہ چوڑا کر کے کہتا میں تو نمازی ہوں، میں بہت افضل ہوں، یہ تو گلی میں کھڑا رہتا ہے، اذان کے وقت یہاں پر ہوتا ہے، اذان کے وقت وہاں پر ہوتا ہے۔ یعنی ہم اپنے سے صرف ایک وہ چیز کہ ہم نمازی ہیں، اول وقت نماز پڑھتے ہیں، تو اپنے کو اتنا بلند سمجھنے لگا کہ اس کے سامنے وہ انسان کے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا ہے کہ یہ نماز ابھی نہیں پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے گھر جا کر کے پڑھے، ہو سکتا ہے کسی اور مقام پر پڑھے، فوراً فیصلہ کر لیتے میں نمازی ہوں، یہ غیر نمازی ہے، میں بہتر ہوں، یہ کمتر ہے، یہ ادھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں یہی حال ہمارا ہے، نماز پڑھنا بھی کبھی کبھی انسان کو غرور میں مبتلا کر دیتا ہے، لہذا کبھی نماز پڑھ کر کے غرور نہ کرنا، بلکہ مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا، مالک اس گناہ سے میری عبادت کو قبول فرما لے، نہیں معلوم کہ قبول ہو کہ نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ نماز، روزہ، یہ تمام چیزیں عبادت تو ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ہے، خدا کے لیے نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ بہرحال عزیز بہت جلدی سے بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، 2-4 منٹ آپ کا لینا، بس مصائب و زحمت کو تمام کروں گا۔ اب دیکھیے دونوں کی کیفیت کیا ہے، ایک طرف ایک عالم ہے جو متقی بھی ہے، ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ عالم، متقی، پرہیزگار، دین کا مبلغ، دین کا پہنچانے والا، ظاہر سی بات ہے کسی ایک آدمی کے بلند ہونے کے لیے صفات کافی ہیں۔ ایک راستے پر وہ متقی و پرہیزگار بندہ چلا، یہ سوچتے ہوئے کہ میں عالم ہوں، یہ سوچتے ہوئے کہ میں مبلغ ہوں، یہ سوچتے ہوئے کہ میں دین کا پہنچانے والا ہوں۔ بہت سے ایسے افراد ہیں جو اس میں بھی غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، میں مجلسیں پڑھتا ہوں لہذا نیچے سننے والوں سے بہتر ہوں۔ دوسرا راستہ کس کا ہے؟ اس شخص کا جو اپنے سر کو جھکائے ہوئے جا رہا ہے، میں چور ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں اللہ کا معصیت کرنے والا ہوں، میں نہیں کرنے والا ہوں۔ یہ دونوں اپنے اپنے راستے پر چلے، ایک اس خیال میں کہ میں بہتر ہوں،
ایک اس خیال میں کہ میں گنہگار ہوں، ایک اس خیال سے جا رہا ہے کہ بادل ہماری طرف آئے گا کیونکہ میں عالم ہوں، یہ تو گنہگار ہے، چور ہے۔ دوسرا انسان اس نیت سے آگے بڑھ رہا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں خطاکار ہوں، بادل اسی عالم کی طرف جا۔ جب دونوں اپنے راستے پر چلے تو تھوڑی دیر چلے تھے کہ کیا دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا اس عالم کی طرف نہیں گیا بلکہ اس چور کی طرف گیا۔ وہ بادل کا ٹکڑا جو سایہ کیے ہوئے تھا وہ متقی پرہیزگار اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے دین کو پہنچانے والے کی طرف نہیں گیا بلکہ وہ اس کی طرف گیا جو اپنے کو چور کہہ رہا تھا، جو اپنے کو ڈاکو کہہ رہا تھا، جو اپنے کو گنہگار کہہ رہا تھا، جو اپنے کو خطاکار کہہ رہا تھا۔ جب ادھر وہ ٹکڑا گیا تو اس گنہگار کے پیر بھی رکے، اس متقی کے پیر بھی رکے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا پھر واپس آئے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، سمجھئے گا اس کو۔ دونوں اپنے اپنے اسی مقام پر جنکشن تھا نا، اسی جگہ پر واپس آئے۔ بھائی تو کہہ رہا تھا کہ تو چور ہے، تو کہہ رہا تھا تو گنہگار ہے، تو کہہ رہا تھا خطاکار ہے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا ہاں حضور یقین مانیے میں چور ہی ہوں، میں خطاکار ہوں۔ پھر یہ بتا کہ یہ بادل کا ٹکڑا میری بجائے تم تک کیسے پہنچا؟ میں نے دعا کی تھی، تو نے فقط آمین کہا تھا، یہ بادل اس آمین کہنے کے بنیاد پر تمہارے طرف مڑ گیا، تم معمولی چیز نہیں ہو۔ مجھ سے واقعہ بتاؤ، معاملہ کیا ہے؟ پھر اس نے وہ واقعہ بتایا کہ میں فلاں جزیرے میں تھا، یہ معاملہ ہوا تھا، مجھے احساس ہوا کہ میں غلط ہوں، یہ صحیح ہے۔ میرے عزیزو یہی آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ زبان سے توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھوں سے گالوں کو پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ دل میں خوف خدا کا احساس کر لو۔ خدا اتنا غفور الرحیم ہے کہ اس احساس کو بھی اتنی عزت دیتا ہے کہ علماء سے زیادہ احساس کرنے والوں کو اہمیت دے دیتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجے بر محمد۔ یہ احساس کافی ہے، یہ احساس کافی ہے کہ ہم خطاکار ہیں، یہ احساس کافی ہے کہ ہم گناہگار ہیں۔ میرے بھائیوں، میں بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے نہیں عرض کر رہا ہوں، اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی شیطان ہمیشہ تمہارے راہ میں کھڑا رہے گا، کیونکہ قرآن نے جب کہہ دیا اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ صرف دشمن نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے انسان کا دشمن، کہا نہیں یہ وہ دشمن ہے جو 24 گھنٹے تم سوتے بھی ہو نا تو اس وقت بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہارے ذہنوں میں رہتا ہے، ہر وقت تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے۔ یہ تمہیں گمراہ کر کے رہے گا اور تم اپنے دل میں صرف خوف خدا رکھو بس۔ کربلا والوں کا آپ دیکھیے معاملہ، جہاں کوفے والوں کو برا کہا جاتا ہے تو آپ دیکھیے کوفے والے اگر یزید کے لشکر میں تھے تو کچھ کر کے سارے حسین کے لشکر والے بھی کوفے سے تھے۔ بس میں جلدی سے مجلس کو ختم کرنا چاہتا ہوں، بس پیغام دے کر کے 2-3 منٹ کے مصائب و زحمت کو تمام کروں گا۔ یعنی وہی کوفہ جہاں سے یزیدی بھی نکلے اور وہی کوفہ ہے جہاں سے حسینی بھی نکلے۔ آپ جتنے بھی شہداء کو دیکھیے، کچھ کو چھوڑ کر کے انگلی پہ گننے والے سارے اصحاب حسین کوفے سے تھے، اور سارے اصحاب یزید وہ بھی کوفے سے تھے۔ شام سے ایک آدمی نہیں آیا تھا، یعنی یزید نے شام سے ایک آدمی کو بھی حسین سے جنگ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، ایک آدمی کو بھی، سب کوفے سے تھے۔ یعنی عزیزان محترم یہی کوفہ ہے جہاں سے حسینی بھی نکلے اور یہی کوفہ ہے جہاں سے یزیدی بھی نکلے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ
یہ شیطان نے اتنا زیادہ گمراہ کر دیا تھا کہ اکثریت گمراہ ہو گئی تھی، اقلیت ہدایت کے راستے پر تھی، اور راستہ وہی دکھایا تھا جو عام طور سے یزیدی دکھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو محسوس کریے گا، چھوڑے نہیں جاؤ گے۔ 8 ربیع الاول تک حسین کر کے 8 ربیع الاول تک حسینی صفات اپنے اندر داخل کر کے اگر 9 ربیع الاول کو تم نے بڑے بڑے اسپیکرز لگا کر کے گانے بجائے تو یہ نہ سوچنا کہ تم کو حسین معاف کر دیں گے، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ غم منایا تھا تب بھی حسین کا نام لے کر کے، آج خوشی منا رہے ہو تب بھی حسین کا نام لے کر کے، ورنہ بڑے بڑے بینر لگاؤ کہ ہم یزید کے لیے یہ لگا رہے ہیں، تب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گانا بجانا، میوزک، گالیاں، یہ حسینی کردار نہیں ہے۔ حسینی کردار تو کربلا میں نظر آتا ہے، حسینی کردار تو شب عاشور نظر آتا ہے کہ جب ایک صحابی امام حسین کے خیمے کے پاس سے گزر رہا ہے، کانوں میں صدا آئی جناب زینب کی، بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا؟ بھیا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ نرغہ آداب گھرے ہو یہ آپ کو چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ ہاں عزادارو، اتنا سننا تھا کہ وہ چاہنے والا اپنے لوگوں کے درمیان آیا اور آتے کے ساتھ ہی کہا، وائے ہو تم پر، ارے تم یہاں بیٹھے ہو، شہزادی کو ہماری وفاؤں پر شک ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر عزادارو، ارے انہوں نے تلوار کو نیام سے نکالا، اس خیمے کے باہر پہنچے کہ جہاں پر امام حسین ارے شہزادی زینب سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہمارے مولا جب خیمے سے باہر آئے تو کیا دیکھا؟ عجب منظر ہے اصحاب کا، تلواریں گردن پر رکھی ہیں۔ امام حسین نے کہا خیریت تو ہے؟ کہا آقا شہزادی کو ہماری وفاؤں پر شک ہے، ایک مرتبہ حکم دیجئے اپنے ہاتھ سے اپنے سروں کو تن سے جدا کر دوں گا۔ ہاں مولا، لیکن اگر موت نے ہمیں مجبور کر دیا تو ہمیں معاف کریے گا۔ یہی ہوتا ہے جب عصر عاشور حسین حل من ناصرین ینصرنا حل من مغیث یغیثنا کی صدا بلند کرتے ہیں۔ عزادارو، شہداء کے لاشیں تڑپنے لگے، آواز آئی آقا ہمیں معاف کر دیے گا، موت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون بحق زہرا وبعلہا وبنیہ، خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں کے مومنین ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ خدایا جو روزگار سے وابستہ ہے ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، معبود ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ معبود ہم خطا کار ہیں، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ پروردگار حسین اور حسینیت کے مقاصد کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا حسینی صفات کو ہمارے اندر داخل فرما، یزیدی صفات کو ہم سے خارج فرما۔ پروردگار مراجع و مرجعیت کی حفاظت فرما، خصوصاً آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اور سید علی سیستانی کی حفاظت فرما۔ پروردگار ظالم و ظلم کا خاتمہ فرما۔ پروردگار مظلومین کی نصرت و حمایت فرما، خصوصاً فلسطین اور سیریا اور دیگر وہ مقام کے جہاں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان مظلومین کی نصرت و حفاظت فرما۔
پروردگار امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ پروردگار ہم امام زمانہ کے منتظر ہیں، معبود امام منتظر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے سید رفیق حسین رضوی اور ابو بھائی ابن سید فاضل حسین رضوی ان کی روح کو اصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ کہاں حسین کا سوکھا گلا، کہاں خنجر، صدائے دیتی رہی ہے کہ مائے رو رو کر۔ چلا کے چاکیا نازوں سے میں نے پالا ہے، چلا کے چاکیا نازوں سے میں نے پالا ہے، نہ دیکھ پاؤں گی رنجو علم کا یہ منظر، حسین کا سوکھا گلا، عجب حسین کی تشنا لبی کا لم ہے، عجب حسین کی تشنا لبی کا عالم ہے، فلک پہ کہہ کے یہی رو رہا ہے خود کوثر، حسین کا سوکھا گلا، ہزاروں زخم لگے ہیں غریب کو میرے، ہزاروں زخم لگے ہیں غریب کو میرے، اور اس پر ظلم کیے جا رہا لشکر، حسین کا سوکھا گلا، کہاں خنجر،
گئے ہیں یوں پتھر السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایها المفهوم الارض السلام علیکم یا مقید الشیعة والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکم یا سلطان عرب والعجم یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ رضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب السر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم امام زمانہ حاضر عجل اللہ تعالی فرجک وسار اللہ تعالی مخرج و ظہورک وجعلنا من اوالک وانصاری ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔